اور وہ کہتا ہے یہاں پہ، میں اس کو ایک بار پھر ریوائز کرتا ہوں جی، عیسائی نبی کیا کہتا ہے کہ پھر بھی انہوں نے اس کو مارا، کوٹا اور کچلا ہوا سمجھا، اور خدا نے پھر ان سے کیا کرا کہ اپنے اکلوتے بیٹے کو پھر بھی اس کے واسطے دے دیا۔ خدا نے بنی نوع انسان کو خلق کیا، اور خدا کہتا ہے کہ میری خوشنودی ان کے اندر تھی، بنی نوع انسان کے اندر، مگر انہوں نے اپنے راستے اور اپنے خیالات جو ہیں علیحدہ کر لیے، اور خدا نے ان سے کیا کی؟ نفرت کی۔ یہاں پہ لکھا ہے تیسری ہے، اور وہ آدمیوں میں حقیر و مردود، مرد غمناک اور رنج کا آشنا تھا، لوگ اس سے گویا روپوش تھے، اس کی تحقیر کی گئی اور ہم نے اس کی کچھ قدر نہ پائی۔ سیاست ہو رہی اس کے اوپر، چار بندے ادھر کھڑے ہیں، چار ادھر کھڑے ہیں، مشیر کھڑے ہیں، سارے قاضی کھڑے ہیں، اس کے واسطے اس کے خلاف کیا ہو رہی ہے؟ سیاست ہو رہی ہے۔ اب ہم نے خدا کے کلام سے یہ سیکھنا ہے کہ ان بھیڑوں کی مانند بھٹک گئے، جس طرح جب خداوند یسوع مسیح کو گرفتار کرنے کے لیے وہ آئے تو جو ان کی شاگرد تھے بھاگ گئے، کوئی دائیں اور کوئی بائیں، اور جب خدا نے کہا کہ تو پترس میرا انکار کرے گا، اس نے کہا میں تیرے لیے جان بھی دینے کے لیے تیار ہوں، اور تو مرد کے باپ دینے سے پہلے میرا کیا کرے گا؟ 3 بار انکار کرے گا۔ اسی لیے کہ آج اس اسرائیل کو ہم نے اپنے اندر رہنے دیا، اس کو اندر سے باہر نہیں نکالا، اس بت پرستی کو، اس جادوگری کو، ان لوگوں کو جو لوگ اس سوچ میں رہتے ہیں۔ یہ دیکھیں نکالے مکاشفہ کی کتاب، مکاشفہ 2 باب اور اس کی 18 ہے، 18-20۔ ابلیس نے ان کے پیروں کو جکڑا ہوا ہے کہ وہ خدا کی آواز کو نہ سنے، خدا کے گھر میں نہ آئے۔ مکاشفہ 2 باب اور اس کی 18-20 آیت پڑھیں۔ اور تھواتیرا کی کلیسیا کے فرشتہ کو یہ لکھ کہ خدا کا بیٹا جس کی آنکھیں آگ کے شعلہ کی مانند اور پاؤں خالص پیتل کی مانند ہے، یہ فرماتا ہے کہ میں تیرے کاموں اور محبت اور ایمان اور خدمت اور صبر کو تو جانتا ہوں، اور یہ بھی کہ تیرے پچھلے کام پہلے کاموں سے زیادہ ہیں، پر مجھے تجھ سے یہ شکایت ہے کہ تو نے اس عورت ایزابیل کو اپنے اندر رہنے دیا، تو میرے لوگوں کو حرام کاری کرنے اور بتوں کی قربانی کھانے کے لیے کیا کر دیتی ہے؟ مجبور کر دیتی ہے۔ اس کو تو نے اپنے اندر سے نہیں نکالا۔ اسی لیے آموز کہتا ہے کہ افسوس، وہ افسوس کر رہا ہے کہ جس قوم کے لیے خدا نے اپنے بیٹے کو قربان کر دیا، جس بیٹے کو اس نے دیا، ان لوگوں نے اسی کی مخالفت شروع کر دی، اس کے ہی خلاف سیاست شروع کر دی ہے۔ یوحنا 3 کی 18 آیت پڑھیں، 18-19۔ یوحنا کی انجیل 3 باب اور اس کی 18-19 اور 20 آیت پڑھیں۔ کاشپور نہیں، یوحنا کی انجیل 3 باب 18-19 اور 20 ہے۔ جو اس پر ایمان لاتا ہے اس پر سزا کا حکم نہیں ہوتا، جو اس پر ایمان نہیں لاتا اس پر سزا کا حکم ہو چکا آپ کے واسطے، جنہوں نے اس کو قبول نہیں نہ کیا، اس کی مخالفت جیسے ان لوگوں نے کی، سیاست کی اس کے اوپر، بیٹا بن کے تو وہ آ گیا، 2000 سال ہو گئے اس کو پیدا ہو گیا، اس کی برتھ ڈے منائی جا رہی ہے۔ اب اس چیز کی تیاری کرنی ہے کہ وہ آنے والا ہے، اور جب آئے گا تو وہ بیٹا بن کے نہیں آئے گا، بلکہ کیا بن کے آئے گا؟
منصب بن کے آئے گا اور وہ جانتے تخت پہ بیٹھے گا اور اس کے ہاتھ میں کیا ہوگا؟ ترازو ہوگا، تلوار ہوگی، کسی کا لحاظ نہیں